اب مجھے بتا دیں ذرا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے صحیح؟ وعلیکم السلام. جی سر، اب ٹھیک. اچھا جی، یہاں تک تو ہم نے مطلب جو پچھلی ہم نے کلاسز لی ہوئی تھی اسی میں سے ہم نے کام کیا. یہاں تک میں نے ایک ٹیکسٹ لے لیا، اس پہ کلر اپلائی کر دیا، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی فارمیٹنگ اپلائی کر دی ٹیکسٹ کے اوپر. اب میں اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں. محفوظ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے آفٹر پیراگراف جو ہے میں اس پہ اسپیس دینا چاہ رہا ہوں 50 پوائنٹس. ٹھیک ہے جی، اس کو میں اسٹائلز کے اندر سیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو آپ کے پاس اسٹائلز والا اوپر گروپ ہے، یہ جو گروپ اسٹائلز والا کے اندر آپ کو یہ جو 3 بٹن رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، اس پہ سب سے نیچے والا جو بٹن ہے اس کو آپ نے جب پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ اسٹائلز والی اس طرح سے ونڈو ایک کھل جائے گی. مطلب پاپ اپ سا جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. یہاں کریٹ اسٹائل کا آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آپ نے اسٹائل بنایا ہوا ہے، اگر آپ اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ پہلے کلک کر کے سلیکٹ کر لیں اس ٹیکسٹ کو. اس کے پاس بعد آپ جو ہے وہ کریٹ اے اسٹائل، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ ایک چھوٹی سی ونڈو آپ کے سامنے اس طرح سے کھل جائے گی. اس ونڈو میں آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل جو ہے وہ اوپر نیم لکھنا ہے اسٹائل کا، جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میں یہاں پہ نام دے دیتا ہوں ٹائٹل. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نیم رکھتے ہیں بعض اوقات وہ نیم پہلے سے ہی اسائن ہوتا ہے کسی اور اسٹائل کو، جو بلٹ ان اسٹائلز موجود ہیں پہلے سے بنے ہوئے. جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک اسٹائل ٹائٹل کے نام سے پہلے سے بنا ہوا ہے. تو یہ ٹائٹل کے نام سے میں اگر اس کو اوکے کرنا چاہوں گا تو یہ ایرر دے دے گا کہ جی دس اسٹائل نیم آلریڈی ایگزسٹ اور از ریزروڈ فار اے بلٹ ان اسٹائل. ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں ہم اس کو، ٹائٹل 1 کے نام سے ہم محفوظ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اینڈ دین اوکے. اب یہ میں نے ٹائٹل جو ہے وہ محفوظ کر دیا، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ادھر ٹائٹل 1 کے نام سے سیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں نیکسٹ لائن پہ جا رہا ہوں. نیکسٹ لائن پہ جا کے میں ایک پیراگراف لے رہا ہوں، ڈمی ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی، یہ سائز چونکہ بڑا تھا میں اس کو سائز کو جو ہے وہ چھوٹا کر رہا ہوں. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی اسٹائل سے اگلے پیراگراف میں آئے اور وہاں پہ ہم نے اسٹائل کوئی اور اپلائی کرنا ہو تو یہ جو اسٹائلز والا ہمارے پاس گروپ ہے، اس میں جو نارمل کا آپشن ہے اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیا کریں تو ہماری جو نارمل بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ورڈ کی، ہمارا کرسر جو ہے وہ اس پہ آ جائے گا. تو یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، ایک میں نے پیراگراف لے لیا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی فارمیٹنگ اپلائی کر رہا ہوں. مونٹ سیرٹ فونٹ ہے، گوگل فونٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، کاپی رائٹ فری فونٹ ہے، بہت اچھا فونٹ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہماری بکس کے اندر بھی، فلائرز بروشرز وغیرہ کے اندر بھی. اور فونٹ کا سائز میں 12 پوائنٹس رکھ رہا ہوں. جسٹیفیکیشن میں لیفٹ لائن ہی رکھ رہا ہوں. پیراگراف سپیسنگ، لائن سپیسنگ میں جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں 1.25 جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بلکہ پیراگراف سپیسنگ بھی میں 8 پوائنٹس کی بجائے 10 پوائنٹس. ٹھیک ہے جی، اب یہ میں نے تھوڑی سی فارمیٹنگ جو ہے وہ اپلائی کر دی ہے پیراگراف کے اوپر. اس پیراگراف کو میں اب یہ والی جو پیراگراف کے اوپر سیٹنگ ہے میں اس کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے سیم وہی طریقہ ہے، کریٹ اے اسٹائل پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کا نام رکھ دیں جی. میں رکھ دیتا ہوں جی پیراگراف، مائی اون پیراگراف، یا نارملی ہم اس کا نام رکھتے تو جو نارمل ہمارے پیراگراف جو تھرو آؤٹ استعمال ہو رہے تھے تو ہم اس کو باڈی ٹیکسٹ کے نام سے یا باڈی کاپی کے نام سے محفوظ کر دیتے. تو میں باڈی ٹیکسٹ کے نام سے اس کو محفوظ کر رہا ہوں اور اوکے کے بٹن پہ کلک. باڈی ٹیکسٹ پہلے سے موجود ہے تو باڈی ٹیکسٹ 1 کے نام سے میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اگلے والے پہ بھی میں باڈی ٹیکسٹ 1. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسٹائل بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب جب بھی آپ نے اسٹائل بنانا ہے تو اس میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے
میں اس کو جو ہمارے پاس اسٹائل والا یہ جو گروپ ہے، اگر آپ اس کے نیچے والے بٹن پہ کلک کریں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کے سامنے یہ اسٹائلز رائٹ سائڈ پہ اس طریقے سے اوپن ہو جائیں گے، اسٹائلز کی ونڈو۔ تو یہاں پہ یہ بے تحاشا آپ کو اسٹائلز نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے سے بنے بنائے اسٹائلز موجود ہیں، اور ان کو آپ جو ہے وہ بھی یہ بلٹ ان اسٹائلز ہیں، ان کو آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ پرابلم کرتے ہیں یہ پہلے سے بنے ہوئے اسٹائلز، ورڈ کے اندر یہ ہمیں ڈرا بیک ہے تھوڑا سا۔ ان ڈیزائن میں جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، اس میں کوئی ایسا مطلب مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں۔ تو یہاں پہ ایک کام آپ لوگوں نے جب بھی کوئی اسٹائل خود بنانا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسٹائل بنانے کے بعد آپ نے اسٹائل کے آپشنس پہ جانا ہے۔ یہ جو سائڈ پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسٹائل کے نام کے سامنے آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے ڈراپ ڈاؤن کا، اس پہ آپ کلک کرنا ہے اور یہاں سے موڈیفائی کے آپشن پہ آپ نے جانا ہے۔ موڈیفائی کے آپشن پہ جب آپ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے بے تحاشا جو ہے وہ اس کے آپشنز آپ کو اسٹائل کے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ فارمیٹنگ ہے، جو بیسک فارمیٹنگ ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ نیچے پریویو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے پراپرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کون کون سی فارمیٹنگ آپ نے اس ٹائم اس اسٹائل کے اوپر اپلائی کی ہوئی ہے۔ نیچے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں، ایڈ ٹو اسٹائلز گیلری، ٹھیک ہے جی، کہ اسٹائلز گیلری یعنی یہ جو چیز ہے اس کو اسٹائل گیلری کا نام دے رہا ہے، اسٹائل گروپ جو ہے ہمارے پاس، تو اس کو اسٹائل گیلری میں ایڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ، اس پہ اگر آپ کلک کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی چینجز کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوتی جائے گی ساتھ کے ساتھ۔ اس کے بعد نیچے آپشن ہے اونلی ان دس ڈاکومنٹ، یعنی یہ جو اسٹائل آپ نے بنایا ہے یہ آپ کو صرف اسی ڈاکومنٹ میں چاہیے، یا آپ نیا بھی اگر ورڈ کا کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی پہلے سے محفوظ ہو تو آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ پہلے سے مطلب اگر نیا کوئی ورڈ کا آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی محفوظ ہو جائے، مطلب اس میں پہلے سے موجود ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فارمیٹ کا بٹن ایک آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو فارمیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ اور بے تحاشا آپ کے پاس آپشنز جو ہے وہ سارے کے سارے فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ فونٹ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ فونٹ کا آپشن کیا ہے؟ فونٹ کا آپشن وہی ہے جو آپ ڈراپ باکس ہم فونٹ کا پڑھ چکے ہیں، ڈائلاگ باکس، اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ فونٹ والا ڈائلاگ باکس آ گیا، جو چیزیں ہم ساری دیکھ چکے ہیں فونٹ والی، ایڈوانس والی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کس جگہ پہ اسکرین سٹاپ ہوئی ہے؟ جی شہباز بھائی، اسکرین کس جگہ پہ آ کے سٹاپ ہوئی ہے؟ فارمیٹنگ پہ سر آگے فارمیٹنگ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے موڈیفائی کے آپشن پہ جائیں گے آپ تو یہ جو ہمارے پاس موڈیفائی اسٹائل کا کی جو ونڈو ہے ہمارے پاس، جو ڈائلاگ باکس اوپن ہوا ہے، اس کے نیچے لیفٹ سائڈ پر یہ آپ کو فارمیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس فارمیٹ کے بٹن پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ بے تحاشا آپ کو مزید آپشنز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ۔ تو یہاں سے آپ فونٹ کے آپشن پہ کلک کریں تو وہی ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا فونٹس کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیراگراف کے آپشن پہ کلک کریں تو پیراگراف والا ڈائلاگ باکس جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی اوپن ہوگا۔ اس میں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹیبز کا، ٹیب سٹاپ جو میں نے ویسے پڑھائے تھے اس کا ہمارے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے، اس پہ اگر آپ کلک کریں تو ہمارے پاس ٹیبز کے جو ہم آپشن تھے، ٹیب سٹاپ جو ہم نے پڑھے تھے، جو کہ یہاں پہ اوپر جو آئیکن آتا ہے تو یہ وہی چیز ہے، لیفٹ ٹیب ہے، سینٹر ہے، رائٹ ہے، ڈیسیمل ہے، بار ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس یہ بار ٹیب اس دن مجھے یاد نہیں رہا بتانے کا، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ بار ٹیب کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ نہیں کرتا کسی بھی طرح سے، یہ جسٹ کیا کرتا ہے، ایک سمپل بار جو ہے وہ لگا دیتا ہے لائن کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے لیڈر۔ لیڈر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے مارجن سے لے کر ٹیب سٹاپ تک، جو پہلا ٹیب سٹاپ ہے آپ کا، مارجن سے لے کر ٹیب سٹاپ تک آپ
جو ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہیں تو نارملی ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈر اس میں نن ہوتا ہے، یعنی وہ اسپیس جو ہے وہ خالی شو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں بعض اوقات جو ٹیبل آف کنٹینٹس ہے ہمارے پاس، جو فہرست ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیراگراف کی چیپٹر کی ہیڈنگ ہے اس کے اور پیج نمبر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں نارملی ہم کیا کرتے ہیں ڈاٹڈ لائن لگا لیتے ہیں، ڈاٹڈ یا ڈیش لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ چیز ہم یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو لیڈر اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے پچھلے ٹیب سٹاپ سے فرسٹ ٹیب سٹاپ آپ کے مارجن سے لے کر ٹیب سٹاپ تک جو فاصلہ ہے وہ خالی شو ہو، ڈاٹڈ لائن ہے، ڈیش لائن ہے اور ایک سالڈ لائن ہے. تو یہ 3 آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی، یہ ہمارے پاس ٹیب کا آپشن آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس بارڈرز کا وہی والا آپشن آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، بارڈرز بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بارڈرز کا ہمارے پاس ہے آپشن. لینگویج والے کو ہم یوز نہیں کرتے، نارملی ہم یوز نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ اگر ہم کہیں بیچ میں اردو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اردو کا ڈاکومنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے کون سی لینگویج ہے وہ ڈاکومنٹ میں یوز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ فریم ہے، یہ ہم جب ٹیکسٹ ریپنگ پڑھیں گے اس میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ٹیکسٹ ریپنگ کے دوران نمبرنگ والا ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، نمبرنگ اینڈ بولٹس وہی والی ونڈو ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ کٹ کی اگر آپ کوئی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی جو آپ کا اسٹائل ہے اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ بھی شارٹ کٹ کی میں اسائن کر دوں. فار ایگزامپل میں اس پہ شارٹ کٹ کی اپلائی کر دیتا ہوں جی، آلٹ کنٹرول آلٹ اور نم پیڈ جو ہے اس کا میں نے پہلا بٹن یعنی نم پیڈ کا 1 جو ہے وہ میں نے اس کو کر دیا اسائن. ٹھیک ہے جی، اور کلوز. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ٹیکسٹ ایفیکٹس ہیں. ایفیکٹس آپ کو یہ مطلب اس میں کوئی سمجھانے کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ چاہتے ہوں گے، ورنہ پری سیٹس موجود ہیں ہمارے پاس. یہاں پر پری سیٹس استعمال کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ شیڈو ہے، ریفلیکشن ہے، گلو ہے، سافٹ ایجز ہے اور 3D فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ مختلف ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے، میں نارملی ویسے پڑھاتا نہیں ہوں یہ، کیونکہ یہ پری سیٹس پہلے سے بنے بنائے ہیں، تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ بندہ کر لیتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں گے کہ کوئی چیز اس میں آپ کے مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پوچھنے والی، تو وہ آپ لازمی پوچھیے گا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ یہاں سے جو ہے اس کو اوکے کر دیں. ٹھیک ہے جی، اب فار ایگزامپل میں اس پہ اچھا ایک چیز اور آپ نے لازمی طور پہ کرنی ہے. میں ماڈیفائی میں واپس جا رہا ہوں. شروع میں سب سے پہلے آپ کو اس کا نام نظر آ رہا ہوگا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دوسرا ہمارے پاس جو وہ ڈسیبلڈ ہے. ٹھیک ہے جی، تیسرے نمبر پہ آپشن لکھا ہوا ہے جی اسٹائل بیسڈ آن. اس کا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اسٹائل بیسڈ آن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹائل ہے اس کا پیرنٹ اسٹائل جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس ٹائم نارمل اسٹائل جو بلٹ ان اسٹائل ہے وہ ہے. اس میں پرابلم آپ کو کیا ہوگی کہ اگر ہم کہیں غلطی سے نارمل جو پیراگراف اسٹائل ہے اس کو اگر ہم چینج کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ والا اسٹائل بھی چونکہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے تو یہ ہمارا یہ والا اسٹائل بھی چینج ہو جائے گا، جبکہ ہم اس کے اندر وہ چینجز نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے جی، اس کا پریکٹیکل ورک ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے. تو آج کے لیے بتانا ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نیا ٹیکسٹ اسٹائل بنانا ہے تو اس کو بیسڈ آن نو اسٹائل کرنا ہے ہمیشہ لازمی طور پہ. ٹھیک ہے جی، باقی اسٹائل فار فالوئنگ پیراگراف یعنی اگلے آنے والے پیراگراف کے لیے آپ کون سا اسٹائل ہے، ہم نارملی وہی جو ہم اسٹائل ابھی یوز کریں اس پیراگراف میں نارملی ہم اس کو یہی رکھتے ہیں. جب ہم نے چینج کرنا ہوگا وہ ہم آٹومیٹکلی بعد میں خود ہی چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ جو اسٹائل بیسڈ آن ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ چیز آپ نے ہمیشہ جب بھی اپنا کوئی نیا اسٹائل بنانا ہے آپ نے یہ چیز لازمی کرنی ہے کہ اس کو نو اسٹائل پہ کر کے اور اس کو سیو کر دینا. ٹھیک ہے جی، اسی طرح میں نے یہ ٹائٹل 1 والا بھی اسٹائل بنایا تھا، اس میں بھی میں ماڈیفائی میں جا کر
نارمل کی بجائے اس کو نو اسٹائل کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں تھوڑی سی اور تھوڑا سا اس کو ذرا اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے میں تھوڑی سی چینجز کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. یہ پہلا جو پیراگراف ہے اس کو میں تھوڑا سا مطلب ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے باقی پیراگراف سے. تو میں اس کو شیڈنگ دینا چاہ رہا ہوں. شیڈ ٹھیک ہے جی. فونٹ میں نے اس کا اٹیلک کر دیا, بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ذرا ڈارک کلر دے دوں. اور ٹھیک ہے جی. اس کو پیراگراف سپیسنگ میں اس کی تھوڑی سی بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں اس کو 20 پوائنٹس کر رہا ہوں. اب اس کو میں ایک نیو اسٹائل میں سیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں ادھر ہی وہی اسی طرح کریٹ اے اسٹائل. اب میں جو ہے وہ ماڈیفائی سے پہ یہیں سے ڈائریکٹ جا رہا ہوں. آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ ماڈیفائی پہ جا سکتے ہیں. ماڈیفائی پہ جا رہا ہوں. اب میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہوں جی فرسٹ پیراگراف. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے کسی چیپٹر کا, اس کا ذرا اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا پیراگراف اسٹائل ہے. ٹھیک ہے جی. کسی پہ بھی بیس نہیں کرتا. فالوئنگ جو ہے وہ اس کے جو فالوئنگ پیراگراف ہوگا وہ باڈی ٹیکسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کو میں آٹومیٹکلی اپڈیٹ کروں اینڈ اوکے. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پر میں واپس اوپر جا رہا ہوں اپنے ڈاکومنٹ پہ. ایک یہ پیراگراف ہے, اس کے اوپر مجھے باڈی ٹیکسٹ والا اسٹائل چاہیے. تو میں اس پہ سمپل کلک کروں گا تو ہمیں اب یہاں دیکھیں کہ ہمارا باڈی ٹیکسٹ جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہو چکا ہے. میں فرسٹ پیراگراف اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا تو ہمارا فرسٹ پیراگراف والی جو سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری اس پہ اپلائی ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے ہم اسٹائلز کو بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے کام کو فاسٹ کرنے کے لیے. اب لیکن ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے, پیج نمبر 10 سے شروع ہو کے پیج نمبر 50 تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیچ میں پیراگرافس ہیں سارے, کچھ ہیڈنگز آ رہی ہیں بیچ میں. اب ہم کیا کریں, پیراگرافس کے اوپر یعنی سارے پیجز کو سلیکٹ کریں اور پیراگراف والا جو ٹیکسٹ سٹائل ہم نے بنایا ہوا ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں بیچ بیچ میں جہاں پہ ہیڈنگز آ رہی ہیں آپ اس کو چینج کر کے ایک دفعہ ہی اسٹائل آپ کو بنانا پڑے گا. آپ نے جہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے اس کو سمپل آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے بٹن سے, تو وہ آپ کا پیراگراف اسٹائل جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا. اور اس کو ہم بعد میں ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ پیراگراف والا اسٹائل جو ہے وہ میں مجھے جو ہے وہ اس کی شیڈنگ جو ہے وہ بارڈر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو میں بارڈر کلر جو ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. میں اس کا بارڈر کلر جو ہے وہ شیڈنگ کلر جو ہے وہ میں بارڈر مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. شیڈنگ کا جو ہے میں کلر اس کا چینج کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ والا کرنا چاہ رہا ہوں اور اوکے. ٹھیک ہے جی. اور ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ آٹومیٹک کے بجائے میں وائٹ کروں. آٹومیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بلیک کرتے ہیں, پیراگراف شیڈنگ جو ہے وہ بلیک اپلائی کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو وائٹ کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات کوئی اور ہم ڈارک کلر استعمال کرتے ہیں تو اس پہ وہ ٹیکسٹ کا کلر وائٹ نہیں کرتا. تو آٹومیٹک کی بجائے آپ اس کو وائٹ کلر سلیکٹ کر لیں اگر آپ ڈارک بیک گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں اینڈ دین اوکے. تو آپ دیکھیں کہ میرا جو ہے وہ ٹیکسٹ اسٹائل جو ہے وہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے. اور اگر میں نیچے جاؤں تو یہاں پہ بھی میں نے جو سیٹنگ ادھر چینج کی ہے وہ ساری کی ساری سیٹنگ چینج ہو چکی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے فارمیٹنگ آپ نے ایک اسٹائل بنا لیا, ساری آپ نے فارمیٹنگ پوری کتاب کی کر لی, آپ نے کلائنٹ کو کتاب جو ہے وہ بنا کے بھیج دی, پہلا سیمپل آپ نے بنا کے بھیج دیا. کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی اس کا فونٹ اسٹائل تھوڑا سا چینج کر دو, یہ فونٹ مجھے یہ والا نہیں پسند, کوئی اور لگا دو. یا جس طرح میں نے فرسٹ پیراگراف کے بیک گراؤنڈ پہ یہ والا کلر لگایا, وہ کہتا نہیں مجھے یہ والا کلر نہیں, مجھے کوئی اور کلر چاہیے. تو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے سمپل کیا کرنا ہے, فونٹ اسٹائل میں واپس جانا ہے, ماڈیفائی میں جا کے فار ایگزامپل میں اس کا جو ہے وہ فونٹ اسٹائل چینج کر رہا ہوں اور فونٹ اسٹائل میں اس کا کر رہا ہوں اوپن سینس. ٹھیک ہے جی. 12 پوائنٹس ہی رہنے دے رہا ہوں اور اس کا میں شیڈ جو ہے وہ
چینج کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جو بیک گراؤنڈ پہ میں نے اس کے جو لگایا ہوا شیڈنگ، تو یہ کلر میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کلر میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ والا. ٹھیک ہے جی، اینڈ دین اوکے. اوکے ٹھیک ہے جی. اب میں نے چینجز کر دی ہیں فونٹ سٹائل میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو جہاں جہاں پہ بھی ہم نے یہ والا فونٹ سٹائل اپلائی کیا ہوا تھا جس ٹیکسٹ کے اوپر، ان ساروں کے اوپر یہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں بار بار واپس جا کے ہر پیراگراف کو چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی اس پیراگراف پہ اپلائی ہو گیا یا نہیں. ہاں، اگر آپ نے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ والا آپشن جو تھا، یہ جو آٹومیٹکلی اپڈیٹ والا آپشن ہے، اگر آپ اس پہ چیک باکس نہیں لگائیں گے، پھر آپ کو ہر پیراگراف پہ جا کے دوبارہ ایک دفعہ اس پہ جو ہے وہ کلک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری چیز، ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ کو فونٹنگ ماڈیفائی یہاں سے جا کے کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہیں پہ رہتے ہوئے بھی اگر کوئی اس کے اوپر چینجز اپلائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے باڈی ٹیکسٹ بھی، چونکہ فرسٹ پیراگراف میرا میں نے فونٹ چینج کر دیا ہے، تو اس پہ بھی میں باقی ٹیکسٹ پہ بھی فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں. فونٹ چینج کیا، اس پہ گئے، اس پہ بٹن پہ کلک کر کے فونٹ سٹائل کے ساتھ جو بٹن ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے کر دینا ہے اپڈیٹ ٹو میچ سلیکشن. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ نے سیٹنگ اپلائی کی ہوئی تھی، ابھی جو نئی سیٹنگز آپ نے اپلائی کی تھیں، اب وہ والی سیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر سیو ہو چکی ہیں آپ کے سٹائل کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور سیم گوز ٹو اٹ کہ اگر آپ نے یہی سٹائل اور کہیں پیراگراف پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو ان ساروں کے اوپر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ساری چینجز جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. اس پہ ہمیں جو ہے وہ بار بار جا کے ایک ایک پیراگراف پہ دوبارہ سے سٹائل جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ کلیئر ہے. شہباز بھائی میرے پاس تھوڑا اسکرین رک گئی تھی بیچ میں، ابھی نہیں دوبارہ مجھے تو رکی تھی. سمجھ آ گئی. ویسے ابھی یہ کلیئر ہے، بات سمجھ آ گئی. چلیں ٹھیک ہو گئے جی. اچھا جی، پچھلی اسائنمنٹ ہماری ایک رہ گئی تھی، وہ اسائنمنٹ بھی میں تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے وہ اکٹھا کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دوں گا. اس کے مطابق آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسائنمنٹ بنا کے بھیجنی ہے. پچھلی جو اسائنمنٹ ہماری ایک تھی ٹیب سٹاپس والی، وہ رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی ایک آئی تھنک اسائنمنٹ رہ گئی تھی. وہ 2-3 اسائنمنٹس ملا کے، اور یہ سٹائلز والی جو کلاس ہے ہماری، یہ اسائنمنٹس ملا کے انشاءاللہ آپ کو میں اسائنمنٹ جو ہے وہ امید ہے رات کو ہی بھیج دوں گا، نہیں تو صبح لازمی انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، اسی طرح کم سے کم جو ہے وہ 3 سٹائلز آپ نے بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایک ہیڈنگ کے لیے، ایک جو ہے وہ فرسٹ پیراگراف کے لیے، اور ایک جو ہے وہ باڈی ٹیکسٹ کے لیے، باڈی پیراگراف کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیو کرنا ہوگا جس طریقے سے میں نے سیو کیا ہے. تو باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، یعنی ٹیکسٹ میں شیئر کر دوں گا جس ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے یہ چیزیں ساری اپلائی کرنی ہوگی. ٹیب سٹاپ والا بھی آپشن اور یہ سٹائلز والا بھی. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ کلیئر ہے ساری چیزیں؟ ٹھیک ہے جی. ہماری کلاس آج کی جو ہے وہ یہیں تک تھی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل کو پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے جی. اللہ جی سر، حافظ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.